ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عرفان صدیقی صاحب، مشہور کالمسٹ اور صحافی ہیں، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں زید حامد صاحب، تجزیہ نگار ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پینٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہے؟ پاکستان کی ریپوٹیشن اب بہت خراب ہوئی ہے عالمی طور پر. یہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہے یا یورپ کی بات نہیں ہے. چین کے لیے بھی ویزا بڑی مشکل سے ملتا ہے اور پاکستانیوں کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہاں پر. تو یقیناً جب دنیا ہمیں اس نگاہ سے دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ حقیقت بھی ہوگی. اور کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ حقیقت تو دیکھیے آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ آج ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر محفوظ نہیں ہیں. اس واسطے آپ نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد کی شکل اب کس قدر بدل گئی ہے. سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، جگہ جگہ نکڑ کونے پر مشین گن لے کر فوجی کھڑے ہیں، پولیس والے ادھر ہیں ادھر ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ اس شہر کا محاصرہ ہوا ہے. چنانچہ ہم خود یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور باہر والے جب ہمیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ادھر دارالحکومت کا یہ حال ہے اور پھر ہمارے دوسرے شہروں کا یہ حال ہے، تو قدرتی طور پر ان میں بھی یہ خوف پیدا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، افغانستان پر ہم نے نہیں حملہ کیا تھا، 9/11 ہماری وجہ سے نہیں ہوا تھا، انڈیا کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، سری لنکا میں جو پرابلمز ہیں وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، عراق پہ ہم نے حملہ نہیں کیا، تو پھر پاکستان کو کیوں بلیم دیا جا رہا ہے؟ جی ظاہر ہے کہ دنیا میں بہت سی خرابیاں ہیں اور ہم سب کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں بے گناہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں، اور پھر یہاں سے حملوں کی آرگنائزیشن ہوئی ہے. اب پتہ نہیں 9/11 یہاں پر آرگنائز ہوا کہ نہیں، لیکن بہت سے ایسے دہشت گرد ہیں جو یورپ میں ہیں اور برطانیہ میں ہیں جنہوں نے یہاں پر آ کر تربیت حاصل کی ہے. آخر یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہاں پر جہادیوں کے کیمپ تھے، وہ کیمپ جو ہم نے خود قائم کیے تھے اپنے خارجہ پالیسی کے مقاصد کے واسطے، اب وہ ہاتھ سے نکل گئے تو ظاہر ہے کہ دنیا ہم پر شک کرے گی. ٹھیک. صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد تھے، کیمپس بھی تھے، اور ظاہر ہے پھر اس سے ایک امپریشن بنا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اور یہ امپریشن باہر گیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک یہ جسٹیفائڈ بھی ہے باہر کی دنیا. آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ جو ڈاکٹر صاحب نے غالباً یہ کہا ہے کہ اب بھی ہیں دہشت گرد جہاں پہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں. معاملہ میرا خیال ہے اتنا سمپل سادہ معصوم سا نہیں ہے. اس کے اندر کئی گرہیں ہیں، کئی پیچیدگیاں ہیں، اور پہلے تو ہم یہ نہیں پتہ چلتا کہ دہشت کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے اور دہشت گرد کون ہے. ابھی تک تو یہ ڈیفائن نہیں ہو پا رہا. میں تو اس تناظر میں دیکھتا ہوں جی کہ ایک ملک جو میرا خیال ہے کہ جتنی قربانی پاکستان نے دی ہے، 9/11 کا فیصلہ جو بھی تھا پرویز مشرف نے کیا، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ معیشت استوار کیا ہوتی، پتہ نہیں کتنے خرب روپے ہمارے اس میں ڈوب گئے. ہماری معیشت برباد ہو گئی، ہماری ساکھ عالمی ختم ہو گئی، ہماری فوج ذبح ہو رہی ہے، ہمارے عام آدمی ذبح ہو رہے ہیں، ہماری تنصیبات اس کی نظر ہو رہی ہیں، ہمارا پورا امن و امان کا ڈھانچہ بگاڑ کے اس نے رکھ دیا ہے. یہ اسٹیٹ نے کون سے ٹیررزم کو سپورٹ کیا ہے؟ ایز اے اسٹیٹ دیکھیں نا، جب آپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم پھیلا رہی ہے، اسٹیٹ بیچاری تو مر رہی ہے. اسٹیٹ کا سپاہی مر رہا ہے، اسٹیٹ کا عام آدمی مر رہا ہے، اسٹیٹ کا اہلکار مر رہا ہے، اسٹیٹ کا نظم و نسق برباد ہو رہا ہے. اسٹیٹ تو کھڑی ہے آپ کے ساتھ، اور پچھلے 8-9 برسوں سے کھڑی ہے. آپ نے اتنی قربانیاں نہیں دی، آپ کے اتنے سپاہی نہیں زدہ. پاکستان کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ایک انڈیویجول یا کوئی آرگنائزیشن جس نے واردات کی، 19 آدمیوں نے یہاں سے تو پرواز نہیں کی تھی نا. جنہوں نے 9/11 کا کام کیا وہ یہاں سے تو نہیں گئے تھے نا. کوئی ایک بھی پاکستانی اوریجن کا نہیں نکلا، افغانستان کا نہیں نکلا، عراق کا نہیں نکلا، اس سب کنٹیننٹ کا نہیں نکلا. وہ وہیں تھے نا، امریکہ کے اداروں میں پڑے ہوئے تھے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، امریکہ کی بستیوں سے اٹھے، امریکہ کے ہوائی اڈوں پہ گئے، امریکہ کے ہوائی جہازوں میں بیٹھے اور واردات ہو گئی. کیا ہوا؟ اس کا محرک کیا تھا؟ تو وہ ٹیررسٹ اگر وہاں بیٹھ کے یہ کارروائی کر سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی کچھ ہو سکتے ہیں جو اس طرح کی کارروائیاں کریں. امریکہ تو ٹیررسٹ. میں ایک اور بات کہوں کہ جب کوئی ملک اپنا دفاع کرتا ہے، افغانستان کی طرف جاتے ہیں، افغانستان جب اپنا دفاع کرتا ہے، ایک عام آدمی دفاع کرتا ہے، تو میں آج تک کسی ڈکشنری میں یہ لفظ تلاش کرتا رہتا ہوں، ان کے آرٹیکلز میں، ان کے بیانات میں، ان کی وزارت خارجہ میں، وہ صرف کہیں گے جی طالبان نے یہ کہہ دیا، ہم نے اتنے طالبان مار دیے، اتنے القاعدہ مار دیے.
کیا افغانستان کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو نہ طالبان ہے نہ القاعدہ ہے وہ اپنی سرزمین کا دفاع کرنا چاہتا ہے؟ جس طرح امریکہ کو حق ہے، جس طرح ہر ملک کو حق ہے، وہ مزاحمت کرتا ہے، جس طرح اس کے بڑوں نے مزاحمت کی تھی، اس کے باپ نے اسے کہا تھا کسی کو باہر سے نہ آنے دینا، اس کے باپ کو اس کے دادا نے کہا تھا۔ ان روایات کو آپ بھول جاتے ہیں، سب دہشت گرد ہیں، اور وہ جو 7 سمندر پار سے آ کے یہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے وہ معصوم پر لیکن ایشو جو ہے نا زیادہ صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کیوں بلیم کیا جا رہا ہے، اس کو ٹیرر اسٹیٹ کے طور پہ کیوں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے دنیا میں؟ دیکھیے